وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کے لیے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ اس خرق عادت خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دیکھنے والے سمجھ جائے کہ یہ خلاف عادت مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے عصا سے سانپ بن جاتا تھا، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزوں کو ملا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک معجزے یعنی قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا عظیم معجزہ ہے جو تا قیامت قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن کریم حضور علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس پہ ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ در حقیقت خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ تو وہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور براہ راست حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھا ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے معجزے دیکھنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں قیام کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے چاند کو اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سورج کو اٹھاتے ہیں اور سینے سے لگا کر دونوں کو اپنے چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد صبح ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے جو آسمانی علوم کا ماہر تھا۔ اسے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ اس راہب نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ معظمہ کے۔ قبیلہ کیا ہے؟ قریش۔ معیشت کیا ہے؟ تجارت۔ تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس راہب نے کہا کہ ایک نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ وہ ایسا نبی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس نبی کو پیدا نہ فرماتے تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے اور نہ کسی نبی کو پیدا فرماتے۔ یہ اس راہب نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ وہ قریش میں سے ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد راہب نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ جس نبی آخر الزمان کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں اور وہ قبیلہ قریش میں سے ہوگا، اور آپ ان کے ماننے والوں میں سے ہوگے، اور آپ علیہ السلام یعنی نبی آخر الزمان کے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے ساتھ عشق کا جذبہ زیادہ ہو گیا۔ تجارت چھوڑ کر فوراً مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو خیال آیا کہ اپنے دوست حضور علیہ السلام سے اس بارے ملاقات کیوں نہ کروں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو دور سے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی دور سے دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آ گئے ہو
انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو فرمایا کہ جلدی کلمہ پڑھو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملک شام میں تو نے اس طرح کا خواب نہیں دیکھا تھا؟ ابو بکر نے کہا کہ جی ہاں. راہب نے یہ تعبیر نہیں بتائی تھی. فرمایا کہ جی ہاں. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. وہ تو آپ کا خواب تھا اور میرا معجزہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو دیکھنے میں صدیق کا پہلا نمبر. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر پہل والا.